دیکھنا چاہیے. کیا واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں؟ جی جوڑے آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں. صرف میاں بیوی کے جوڑے نہیں، یہ باقی بھی جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نا سارے، ہاں یعنی سارے ایک طرح کے پولیٹیشنز ایک جماعت میں ہیں اور دوسری طرح کے دوسری جماعت میں، یہ بھی سارے جوڑیاں آسمان پہ ہی بنی ہوئی ہیں. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کا علم ہے. ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم نے جو خود اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے فورسی کر کے لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی دیکھ بھال نہیں کرنی اور اپنے معاملات نہیں لے کے چلنے، وہ آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. اپنی نماز کا حساب لکھ کر رکھ سکتے ہیں جیسے پیسوں کا حساب رکھتے ہیں. مثلا مجھے نہیں اس سوال کی سمجھ آئی. جی کیا حساب سے مراد کیا ہے؟ نہیں کیلنڈر کیوں بنانا ہے؟ روزانہ 5 نمازیں، کیلنڈر تو بنا ہوا ہے، اس میں اور کیا بیچ میں؟ نہیں جو رہ جاتی ہے وہ اتنا لمبا نہیں رکھنا بھائی، وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد ہے اس وقت وہ نماز پڑھے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے، قضا بھی نہیں ہوگی. یہ قضا تو بالکل فراڈ ہے، قضا نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. ہاں کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور مسلم میں پورا واقعہ ہے کہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. جب ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کے وقت جگائیں گے. بس وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ سارے سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے. قوالی میں تو نہیں سوئے تھے لیکن ریل میں سو گئے تھے. قوالی میں بھی وہ کہتے ہیں سوئے تھے لیکن سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن قوالی کے بغیر مسلم شریف میں یہ کہ سورج نکل آیا اور نبی علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ فوراً سے پہلے یہ جگہ چھوڑو، یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے. پھر دوسری جگہ پہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے اذان دلوا کے جماعت سے، سورج اتنا بلند تھا، فجر کی نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی. یہ آپ نے آیت تلاوت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے کہ سورج اتنا بلند ہو تو آپ نے فجر پڑھنی ہے. یہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو، ورنہ آپ الارم لگا کے اٹھے، کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں دفن کیا گیا جبکہ ان کی وفات تو حضرت بکر سے بھی پہلے ہوئی تھی؟ تو کیا حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، نہ سیدہ فاطمہ نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا، ورنہ یہ ہو جاتا. وہ تو صحیح بخاری میں آیا، کہ مسلم میں بھی موجود ہے کہ راتوں رات ان کو بقیع غرقد میں دفن کیا گیا. حضرت علی نے خود ہی کیا تھا، حضرت علی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، وہاں کی کوئی ریکوائرمنٹ آئی نہیں تھی، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھی چیز. اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے، کیا میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ بھائی میں تو اب کوئی نہیں رہا جتنا کہ میں نے رولا پایا. ہاں میں جنہ کو رولا پا چھڑیا نا، ہوں میں تو بری ذمہ ہو چکا جی، ہوں تسی اپنی فکر کرو. ہاں تو اب آپ جو ہے نا جن سے دیو بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. ہاں میں ریڈیالوجی کی فیلڈ سے منسلک ہوں، میرے پروفیشن میں نامحرم عورتوں کو ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے. جی دستانے استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مرد ڈاکٹر کا مریض کو چھونا، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، دستانے یوز کریں، نیکڈ نہ لگائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے عبادت کا کیا معمول تھا؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، اور نہ نبی علیہ السلام اس طرح کی کوئی عبادت والا آپ کی کوئی روٹین تھی. اعلان نبوت کے بعد یہ ہے کافی سال تک تو تہجد کی نماز ہی ہوتی تھی، جو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے یاد کی. نبی علیہ السلام کا مکی دور جو ہے وہ صرف قیام اللیل رات کی نماز ہوتی تھی، لیکن وہ مشکل تھی ان 5 نمازوں سے.
وہ آدھی رات کا قیام یا 2/3 رات کا قیام ہوتا تھا، صحابہ کرام پیچھے سنتے تھے، نماز کے اندر قرآن پھر وہ یاد کر لیتے تھے۔ 5 نمازوں کا شیڈیول تو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے آیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں زیادہ عرصہ صرف رات کی نماز ہی پڑھی ہے 13 سالہ مکی دور میں، اور جو 10 10.5 سالہ مدنی دور ہے اس میں 5 نمازوں کا شیڈیول تھا۔ آپ نے جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ 10 سال اپنی زندگی میں پڑھی، ظاہر آپ کو تو اتنا موقع نہیں ملا نا، زندگی مختصر تھی۔ تو باقی اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کی زندگی ایک عام انسانوں کی طرح ایک ڈائنامک لائف تھی، اللہ کی پروٹیکشن میں تھے، کوئی گناہ کا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی، لیکن باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو پھر تو لوگ آپ کی نبوت کے اوپر شک کرتے نا کہ آپ نے پری پلان دعوے نبوت کیا۔ یہ اچانک سب کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ آپ نے خود کتاب لکھی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ معجزہ ہے، ہمارے کیس میں تو یہ نقص ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ نقص نہیں تھا۔ جماعت شروع ہو جائے تو قیام میں نماز توڑ سکتے ہیں اگر کوئی شخص ضعیف، مطلب کیوں توڑ سکتے ہیں؟ لکھیں نا کس وجہ سے، یہ سوال ہی غلط ہے، کس وجہ سے توڑا ہے؟ ہاں تو یہ لکھیں نا جی، توڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی شخص ضعیف احادیث بیان کرتا ہو یا گھڑی ہوئی تو اس کی چغلی کرنا جائز ہے، کیونکہ دوسری طرف چغلی یا غیبت بہت بری نہیں، چغلی نہیں ہوتی۔ جو بندہ پبلک فگر بن گیا، پبلکلی اس نے اپنا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب چغلی والا کام اس کا ختم ہو گیا۔ آپ پرائم منسٹر کی برائی کرتے ہیں، یہ کوئی چغلی غیبت نہیں ہے، ہاں، کیونکہ وہ سامنے ہے۔ اس طرح مولوی ہے یا خطیب ہے، وہ پبلک فگر بن چکا ہے، جو پبلک فگر ہے اس کی برائی کرنا کوئی برائی نہیں۔ برائی یہ ہے کہ کسی کا چھپا ہوا آپ عیب بیان کریں، وہ آپ پرائم منسٹر کا بھی نہیں کریں گے اس کی ذاتی زندگی سے، اگر وہ چھپا ہوا ہے لوگوں سے۔ ہاں، بعض اوقات کسی شخص کا چھپا ہوا عیب آپ کو اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ کسی دوسرے کو شر سے بچایا جائے، اور وہ اس کیس میں ہوگا کہ مثلا کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ فلاں سے کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انورٹڈ کاما میں شریف انسان ہے، لیکن آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی شرافت چھپا لیں تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن خام خواہ کسی کو اس طریقے سے مشہور کرنا یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا جب ضرورت پڑے۔ اکیلے نمازیں ملا کر پڑھنے سے قبل اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ نہیں، اذان کہنا تو کوئی ضروری نہیں، اذان تو باہر ہو رہی ہوتی ہے، اذان تو مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے، ہاں اقامت کہہ لیں، ضروری کوئی نہیں، لیکن سنت ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے۔ وہ اکیلا بھی جماعت کروا سکتا ہے، یعنی وہ بغیر کسی ساتھی، اگر اس کے کوئی نہیں ہے تو وہ جماعت کی طرح نماز پڑھے، اسے ثواب مل جائے گا۔ انسانی سطح پر سوچا جائے تو مجھے دنیا میں میری مرضی کے بغیر کیوں بھیجا گیا؟ جی ضرور سوچیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اب یہ ہو گیا، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ہاں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص سمندر میں پھینک دے اور دوسرا شخص کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ سے یہ کہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو تم کنارے لگ جاؤ گے، اور آپ آگے سے ضد میں آ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو منو سٹیا کنے ہے، تو بس آپ یہ پوچھتے رہے تو آپ جائیں گے ڈوب۔ آپ کے بچنے کی راہ صرف ایک ہی ہے کہ ہاتھ پاؤں ماریں اس شخص کی انسٹرکشنز کے مطابق جو کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، یعنی وقت کا پیغمبر، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس بھنور سے نکلنے کا یہ راستہ ہے۔ جب کنارے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے جا کے گلے شکوے کر لیجئے گا، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس وقت جو آپ جس پوزیشن میں ہے نا اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔